السلام علیکم، گڈ مارننگ. امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی صبح کو بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر حنیف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر. یاسر ہمیشہ سے یہ ہے روایت رہی ہے ایک ہماری کہ ہمیشہ پیاری بات جو ہے میں کرتی ہوں، لیکن آج ہم پیاری بات آپ سے سننا چاہیں. ہوتا یہ ہے کہ پیاری سی جو بات ہوتی ہے وہ پیارے لوگوں سے ہی کہی جاتی ہے، لیکن جو شخص بھی پیاری بات کرتا ہے وہ پیارا ہی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ پازیٹیو میسج دیتا ہے پاکستانی قوم کو، سننے والوں کو. حکیم لقمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت بڑے حکیم گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا ہے. میں نے زندگی میں مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا ہے، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے. کسی نے پوچھا اگر یہ بھی اثر نہ کرے تو، یعنی محبت اور عزت بھی اثر نہ کرے؟ وہ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار کو بڑھا دو، یعنی محبت اور عزت میں مزید اضافہ کر دو. سمرا کو کیا لگتا ہے کہ کسی بھی ریلیشن کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر محبت اور عزت کا کتنا رول ہوتا ہے، کتنا امپیکٹ ہوتا ہے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ ہر ریلیشن جو ہے وہ بیس ہی ان دو چیزوں پہ کرتا ہے کہ اگر آپ لوگوں میں خلوص ہو، محبت ہو اور عزت ہو. سب سے زیادہ میٹر جو ہر ریلیشن میں کرتی ہے وہ عزت کرتی ہے. اگر آپ کی عزت نہیں ہے کسی بھی ریلیشن میں تو میرا نہیں خیال کہ وہاں محبت بھی کوئی کام دے گی. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں کا. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ حکیم لقمان کی ہم نے بات کی تو اس کی تھوڑی سی تشریح میں اس طرح سے بھی کر دوں کہ انسان کو اگر دلی سکون چاہیے، اگر انسان کو تمام بیماریوں سے دور رکھنا ہے، خوش رکھنا ہے، خوشحال رکھنا ہے، اور اس کو ڈپریشن سے، انزائٹی سے، ان سب چیزوں سے خود کو دور رکھنا ہے، تو پھر محبت اور عزت میں اضافہ کرتے، اس کے ساتھ رہنے والے لوگ اس کو محبت دیں، پیار دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے آرام سے بولنے، ان سے محبت بھرے انداز سے طبیعت پوچھنے کی وجہ سے ہی مریض کا آدھا مرض ختم ہو جاتا ہے. کئی بار دیکھا ہے. اور اگر ڈاکٹر تھوڑا سا روڈ قسم کا ہو تو درد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو ناظرین کرام، اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر محبت کو بھی بڑھا دیں، عزت کو بھی بڑھا دیں، پھر آپ کی زندگی میں بھی خوشحال ہوگی اور آگے والے انسان کی بھی زندگی خوشحال ہوگی. محبت اور عزت، دیز آر دا ٹو ایک ایسے ویپنز ہیں جو پازیٹیو ویپنز ہیں معاشرے کے اندر خلوص بڑھانے کے لیے، معاشرے کے اندر محبت بڑھانے کے لیے، معاشرے کے اندر خوشحالی کو بڑھانے کے لیے. جی ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب، جو ہے مہنگائی کے ستائی عوام کے لیے ایک اور بری خبر جو ہے یاسر سامنے آئی ہے. اچھا. اور خبر یہ ہے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 30 پیسے فی یونٹ مزید اضافہ کیا گیا ہے. اچھا، ویسے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، آج میرے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی کہ جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے جی تب قیمتیں بہت کم ہو گئی تھیں، اب وہ آ گئے تو مزید بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. بالکل ایسی بات ہے جس بات کا ہم ذکر ناظرین کرام اس پروگرام میں بار بار کرتے رہے کہ جو مہنگائی کے اندر آپ تھوڑی سی کمی دیکھ رہے ہیں، یا ڈالر کا ریٹ جو تھوڑا نیچے جا رہا ہے، یا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تھوڑی نیچے جا رہی ہیں، یہ کسی بڑی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ مصنوعی طور پر ہم اپنے روپے کو تگڑا کر رہے ہیں. اصل میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ پہلے سے بھی مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس کا ثبوت آپ کو دیتے چلیں کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 30 پیسے مزید اضافہ کرنے کا امکان ہے سمرا. اور اس کی تفصیلات تھوڑی اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس کے بارے میں بجلی کمپنیوں نے سرمائی ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا میں جمع کرا دی. بجلی کی قیمت بڑھنے سے صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. نیپرا کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مدد میں 12 ارب 12 کروڑ، جبکہ مرمت اور آپریشن کی مدد میں 4 ارب 61 کروڑ روپے اضافی وصول کرنے کی درخواست بھی کر دی گئی ہے. یہ سب عوام پہ بوجھ پڑنے والا ہے. ناظرین کرام، جہاں پہ بجلی مہنگی ہے وہاں پہ سمرا ڈالر بھی ایک مرتبہ پھر سے مہنگا ہونے کو ہے. ڈالر کتنا مہنگا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات آپ پڑھ کے بتائیں. جی، کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 43 پیسے بہتری دیکھی گئی تھی، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی 281 پر ٹریڈ کر رہی ہے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے اور 57 پیسے پر بند ہوا ہے.
اور اب تقریباً یہ 1.5 روپیہ اس کے اندر بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، جہاں پہ ہم نے بجلی کے ریٹس کی بات کی، ڈالر کے ریٹ کی بات کی، وہاں پہ اگر ہم بات کر چلیں سونے کے ریٹ کے اندر، تو سونے کے قیمت کے اندر بھی 2000 روپے فی تولہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ سب ڈرامہ تھا، یہ سب عوام کو بے وقوف بنانا تھا، یہ سب ایک طرف سے نئی امید اور آس دلانی تھی۔ اصل میں میرے ملک پاکستان کے اندر کچھ بھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اگر میں ملک پاکستان کی بات کروں، اس وقت میرے ملک پاکستان کا ہر ادارہ، ہر چیز بالکل ناقص اور ناکام نظر آ رہی ہے۔ کہ اگر ہم سمرہ عدالتی نظام کو دیکھیں، انصاف کو دیکھیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کے اندر جتوانا ہے تو پھر امپائرز کی جگہ پاکستانی ججز کو ٹھہرا دیا جائے۔ مطلب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، مہنگائی کے اندر پھر سے اضافہ ہونے کو تیار ہے۔ آپ انتظار کیجئے، یاد کیجئے کہ ایک شخص نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس مہنگائی کا سامنا کر سکوں گا، ان حالات کو میں تو سامنا کر سکوں گا، سب کچھ کر لوں گا، میں سہ لوں گا، لیکن آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور اس مرد کلندر کی بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل۔ I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، لیکن ایک ایسا اسلامی ملک بھی ہے جس کے اندر اتنی بدترین تشدد اور بدترین طرح کا ظلم جاری ہے، جہاں پہ برتھ سرٹیفکیٹ بننے سے پہلے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانی پڑ رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں غزہ کی، میں بات کر رہا ہوں فلسطین کی، کہ اسرائیلی بمباری میں ایک دن کا بچہ شہید کر دیا گیا ہے۔ سمرہ، اس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اتوار کے روز ایک دن کا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ فلسطین صحافی نے سوشل میڈیا پر نومولود کے کفن میں لپٹی تصویر جاری کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ عدی ابو محسن ایک روز قبل اس دنیا میں آیا تھا اور برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے سے قبل ہی اس کا درد سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ بہت افسوسناک خبر ہے ناظرین کرام۔ ہمارے پاس 57 اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس ویپنز ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے میزائل ہیں، لیکن سب کے سب ناکارہ ہو چکے ہیں، سب کے سب زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں کہ ہم صرف اور صرف احتجاج کی حد تک ہیں، بٹ عملی قدم ہم کوئی نہیں اٹھا رہے۔ اور فلسطین کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ نہایت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ معصوم بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور جبر ان کو مارا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اسلامی ممالک کے بارے میں کیا کہیں گے، تو انہوں نے ایک دردناک جواب دیا کہ ہم اسلامی ممالک سے کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہمارا جنازہ پڑھانے بھی آپ مت آئیے گا۔ آپ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی طاقتوں کے اور اگر میں کہوں باطل قوتوں کے غلام ہیں۔ آج محسوس ہو رہا ہے سمرہ کہ ہم سب غلام ہیں۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ آپ سب غلام ہو، آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج پھر وہ وقت مجھے یاد آتا ہے واقعہ کربلا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار کوفہ والوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو آج ہمارا بیہیویئر، ہمارے لوگوں کا بیہیویئر، ہماری اسلامی ریاستوں کا بیہیویئر کوفہ کی ریاست کی طرح بن چکا ہے۔ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے سمرہ، ایک دل دکھی ہے، پریشان بھی ہے کہ معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہم سب خاموش ہیں۔ اور یہ خاموشی ایک دن یاد رکھیے گا، اگر وہاں پہ ہم نہ بولے، ان کے لیے کچھ نہ کیا، تو ایک دن پھر ہمارے اپنے گھر کے اندر بھی یہ سب ہوگا، اور اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر میں مدد ہم تک نہیں پہنچے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔
I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आज है मंजिल। I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आज है मंजिल। जी नाज़रीन कराम, बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की जानिब और आपको बताते हैं कि एक ऐसा अनोखा और मिसाली गांव भी मौजूद है जहां के लोगों ने हर फैसले का इख्तियार इमाम मस्जिद को दे रखा है। दैट्स ग्रेट न्यूज़। और नाज़रीन कराम, इसके बारे में आपको बताते चलूँ, पाकिस्तान के ज़िला फैसलाबाद में वाक़या मामू कांचन का एक नवाही गांव गुज़श्ता 7 साल से किसी दुकान पर सिगरेट तक फ़रोख्त नहीं होते। तमाम गांव वाले इमाम मस्जिद की बात मानते हैं और उन्हीं के कहने पर यहाँ सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। गांव के तमाम बूढ़े लोगों को अपने अपने घरों में हुक्का पीने की इजाज़त दी गई है। इमाम मस्जिद मौलाना मोहम्मद अमीन के कहने पर किसी की शादी ब्याह या दिगर खुशी के मौके पर ढोल गाने बजाने और आतिशबाजी पर की भी इजाज़त नहीं है। गांव वाले जब अपने बच्चों की शादी किसी दूसरे शहर में करते हैं तो पहले उनको मज़कूरा रसूमात ना करने के बारे में आगाह किया करते हैं। गांव में TMA के खाकरोब नहीं है। गांव के नौजवान अपनी मदद आप के तहत हिलाल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से तंजीम बनाकर रखी है जो तमाम समाजी और फलाही कामों को बखूबी अंजाम दे रही है। उसके साथ साथ ये भी है कि लड़ाई झगड़े के तमाम मामलात गांव की मस्जिद में बैठकर हल किए जाते हैं और ये गांव सफाई के हवाले से भी फैसलाबाद का मिसाली गांव है और इस पर इनको इनाम भी मिल चुका है। दैट्स ग्रेट नाज़रीन कराम। और 10,000 से ज़ायद की आबादी के गांव में सिर्फ एक मरकज़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में तमाम लोग नमाज़ जुमा और ईदैन की नमाज़ें पढ़ते हैं। बाकी नमाज़ें गांव के दूसरी मसाजिद में जो गांव वाले के नज़दीक तरीन होती है वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन एक और हैरान कुन बात ये है कि यहाँ अज़ान सिर्फ मरकज़ी मस्जिद में दी जाती है। एक अज़ान होती है और फिर उसी अज़ान पे सब नमाज़ पढ़ते हैं। ये अज़ान तमाम मसाजिद के लाउड स्पीकर से सुनाई देती है। इस गाँव के लोग मस्जिद के इमाम की तमाम बातों पर अमल करते हैं। एक तरफ ज़रा सोचे तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मदीने का वो माहौल इस गाँव के अंदर मौजूद है। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की ज़िंदगी के अंदर हम देखा करते थे तो इट्स ए गुड एग्जाम्पल कि वो लोगों ने अपने सर पे सब कुछ कर रखा है और अपने गांव को खुशहाल और फलाही रियासत के तौर पर समरा लेकर आए हैं। तो ये एक मिसाल है आप सब के लिए। आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए, इस चीज़ को देखिए और हर हमारा पाकिस्तान का हर शहर और हर पाकिस्तान का कस्बा इसी तरह होना चाहिए। आज लेकर आप बढ़ते हैं एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक की जानिब। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आज है मंजिल। I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आज है मंजिल। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। पाकिस्तान का हर लड़का, पाकिस्तान की हर लड़की और पाकिस्तान के हर जगह पे एक जो मसला है वो खूबसूरती के हवाले से ये सामने आता है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती हैं। हम जितना भी अपना ट्रीटमेंट करा लें, हम जितना भी अपना ख्याल रख लें, लेकिन झुर्रियों से हमें
چھٹکارا نہیں مل سکتا. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمرہ نور صاحبہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آسان طریقہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ جھریوں سے بچ پائے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کو سلام کرنا چاہیے, نیا سیگمنٹ سٹارٹ ہو گیا نا. جی بالکل. ڈاکٹر صاحبہ کیسی آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ چہرے پہ جھریاں آپ دیکھ رہی ہوں گی تھوڑی تھوڑی, ان کا علاج بتا دیجیے. جی یہ جھریاں جو ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے فیس پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جبکہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہوتی, ہماری خود کی ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فیس پہ رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا. پہلی اس سے بچاؤ کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اپنی کروٹ اپنی جو سونے کی پوزیشنز ہیں وہ چینج کر کے سونا چاہیے. اچھا. ایسی پوزیشن میں بالکل نہیں سونا چاہیے جس سے آپ کے فیس پر زیادہ پریشر پڑے, کیونکہ جب ہمارے ایک سائڈ پہ فیس کر کے سو گئے, پریشر پڑا, لائنز آنا سٹارٹ ہو گئے. جیسے لائنز آنا سٹارٹ ہو, وہ لائنز ہمیں وقتی تو کم ہی لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم اپنی عمر میں زیادہ بڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ لائنز جو ہیں وہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا. اسی لیے سب سے پہلے تو اپنی جو ہے نا, آپ اپنی سونے کی پوزیشنز کو جو ہے وہ یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, ان کو ٹھیک رکھنا چاہیے. مطلب کہ ایک پوزیشن پہ نہیں سونا چاہیے, پوزیشن چینج کر. کوئی لوگ الٹے سو جاتے ہیں, کوئی ایک سائڈ پہ ساری رات پھر 8 گھنٹے اسی سائڈ پہ سوتے ہیں, تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. ناظرین کرام بڑھتے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب, دیٹس اباؤٹ دا پوئٹری, شاعری کی طرف بڑھتے ہیں. تو سمرہ پہلا شعر آپ پڑھیے, اس کے بعد ایک چھوٹا سا شعر ہے وہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ پڑھیے پہلے. کوئی غیر ہمارے دل کو کیا پامال کرتا, یہ تحفہ تو بس تیری ذات سے منسوب تھا. واہ. تھے ہم بھی ذہین کسی زمانے میں میرے حبیب, تھے ہم بھی ذہین کسی زمانے میں میرے حبیب, بس تیرے عاشق نہ ہوتے تو کمال ہوتے. واہ, دیٹس گریٹ. تھینک یو. اب آپ کی باری. جی بالکل. دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں, دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں, ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں. واہ 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 واہ. ناظرین کرام یہ تھی آج کی آغاز سحر کی ٹرانسمیشن. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, آباد رہیں. اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو سمرہ نور کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.